بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ڈسکشن کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ریسنٹلی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے ایک فائنینشیل انسینٹو پالیسی کا اعلان کیا ہے. ایسی تمام آئی ٹی ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز کے لیے یا آئی ٹی انیبلنگ سروسز جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے والی جو کمپنیز ہیں جن کا فورن ریمیٹنسز جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فورن کرنسی میں آتا ہے اور اس کو وہ کنورٹ کراتی ہیں ریڈیلی انٹو پی کے آر. ایسی تمام کمپنیز جو ہیں وہ ایلیجیبل ہوں گی اگر ان کا جو ہے وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ $10,000 سے اینول جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس صورت میں ایسی تمام کمپنیز جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ ان کو پچھلے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے یا ایک ہفتے سے زیادہ دورانیے کے دوران ان کو بہت زیادہ کمپنیز کو ای میلز کے تھرو جو ہے وہ انفارم کر دیا گیا ہے کہ وہ جو یہ انسینٹو پالیسی ہے اس کو پڑھ لیں, اس ڈاکومنٹ کو, اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کو دیکھ لیں. اگر تو وہ اس کے اندر فال کرتی ہیں تو وہ اپنا آن لائن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں پہ آن لائن اپلیکیشن جو ہے اس کا لنک کی بھی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو یہ جو کرنٹ انسینٹو پالیسی ہے یہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو ہے ود دا ہیلپ آف کیبنٹ جو ہے اس کو اپروو کیا اور اس کے تمام فنڈز جو ہیں انہوں نے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو جو ہے وہ فارورڈ کیے ہیں. جہاں تک میری ایک رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے, مجھے ایک نیوز کے مطابق وہ تقریباً 4 بلین کے یہ فنڈز ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ فنڈز اویلیبل ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ یہ فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں گے, اور جب یہ فنڈز ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی مزید ایلوکیشن جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اس لیے آپ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ آپ جلد از جلد اپنی اپلیکیشنز جو ہیں, جو بھی ای میل آپ کو آئی ہے اس کے اندر وہ لنک ہے, وہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشن فائل کیجئے, اپنے ریکوزٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ وہاں پہ فائل کیجئے. لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کوئی غلط انفارمیشن وہاں پہ نہیں دینی, کیونکہ یہ جو بھی اپلیکیشن آپ وہاں پہ دیں گے اس کا باقاعدہ آڈٹ بھی ہوگا. کیو سی آر ریٹڈ فرمز بھی کر سکتی ہیں اور ریگولیٹری اتھارٹیز بھی اپنے جو پیریوڈک آڈٹس ہیں وہ کر سکتی ہیں. اب تھوڑا سا ہم آبجیکٹیوز کی بات کر لیتے ہیں. اس کے 3 میجر آبجیکٹیوز ہیں. فرسٹ میجر تو یہ ہے کہ گروتھ ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ انسینٹو گروتھ بیس اس نے رکھا ہے, تو اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ان فنڈز کی اس ایلوکیشن سے اور ان انسینٹو دے کے وہ بیسیکلی ایک کمپٹیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ فرمز نیکسٹ ایئر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان میں لے کے آ سکیں. دوسری چیز جو ہے وہ ریمیٹنسز تھرو بینکنگ چینل ہے, وہ بینکنگ چینل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور تھرڈ چیز جتنی بھی ریمیٹنسز ہیں ان کی رپورٹنگ وہ بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس عمل سے جتنی بھی رپورٹنگ ہوگی فنڈز کی وہ بھی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے اس کو بھی اچیو کیا جائے گا. اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی 6 سروسز ہیں جو سروسز جو ہیں وہ بیسیکلی ایلیجیبل ہیں ان انسینٹیوز کے لیے. یہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کنسلٹنسی سروسز ہیں, ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سروس ہے, اور ساتھ آپ کوڈ بھی مینشن کریں گے اس اپلیکیشن کے اندر, تو ریفرنس کوڈ بھی آپ اگلے کالم میں دیکھ رہے ہیں. اور ادر کمپیوٹر سروسز ہیں, کال سینٹرز ہیں, ہارڈ ویئر ہیں, مینٹیننس ہے. تو اگر تو ان ایریاز سے آپ کی فرم سروسز جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ ریمیٹنسز ارن کر رہی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر انسینٹیو کتنا ہے. انسینٹیو کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروتھ بیس ہے. اگر تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ سال 2019-20 کو آپ بیس ایئر لیں گے, 19-20 کو کمپیئر کریں گے آپ 19-20 کو کمپیئر کریں گے 20-21 کے ساتھ, یعنی کہ فائنینشیل ایئر جو آپ کا 19-20 ہے اس کو آپ بیس ایئر لیں گے. فرض کریں وہاں پہ آپ کی جو لاسٹ ایئر جو ہے وہ آپ کے ریمیٹنسز جو تھے وہ 10 ملین کے تھے, اور 2020-21 میں آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ سے آپ کہہ سکتے ہیں 25 ملین ہیں. تو آپ ان کو کمپیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ بیس ایئر سے اس سال میں کتنا انکریز آیا. اگر تو وہ انکریز آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0% سے 9.99% ہے, تو آپ کو جتنے بھی آپ کی ریمیٹنسز ہیں ان کا 2% جو ہے آپ کو انسینٹیو ملے گا. اسی طرح 10 سے 20 ہے, 20 سے پھر آپ آگے دیکھ رہے ہیں 30 ہے, 30 سے 50 ہے, اور 50 سے آن ورڈ انہوں نے 49% سے آگے انہوں نے 6% کا جو ہے وہ انسینٹیو رکھا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وہاں پہ آپ کی گروتھ کتنی ہے, کیونکہ یہ سارے کا سارا انسینٹیو جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے گروتھ کے اوپر. تو آپ نے اب تھوڑا سا آپ کو پروسیس جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا
اور اگر انہوں نے ایک چیز اینڈ پہ کلیئر بھی کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا بیس ایئر جو ہے 19-20 کے دوران آپ نے کام ہی شروع نہیں کیا تھا، یہ زیرو پہ آپ کھڑے تھے اور آپ نے آگے 20-21 میں آ کے کام کیا ہے، تو اس صورت میں آپ کو 3% جو ہے وہ فنڈ ایلوکیٹ کیے جائیں۔ سو نیکسٹ جو ہے اپلیکیبلٹی کی بات ہے، انہوں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ 30 جون تک یہ ویسے انہوں نے چلنا ہے، یا پھر جب تک یہ فنڈ جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ فائنینشیل ایئر 21 اور 22 کے لیے، یا انہوں نے جیسے کہا ہے کہ اگر فنڈز پہلے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ اسکیم پہلے ہی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی۔ اب میں تھوڑا سا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کر لیتے ہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا، اس میں دو چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹریشن ہونی چاہیے، آپ کا جو ویلڈ جو ہے وہ وہاں پہ رجسٹریشن جو ہے وہ اویلیبل ہو، اور دوسرا آپ کی جتنی بھی ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ تھرو بینکنگ چینل جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئی ہوں، اور ان کو آپ نے پی کے آر کے اندر بھی کنورٹ کیا ہو۔ اگر آپ اس کو فارن کرنسی کے اندر بھی ریٹین کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی یہ بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو منیمم تھریش ہولڈ ہے اپلائی کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ $10,000 کے برابر آپ نے فائنینشیل ایئر 21 اور 20 اور 21 کے اندر آپ نے ارننگ کی ہو، اور وہ ایکسپورٹ اور آئی ٹی سروس کے تھرو آئی ہو، اور اس کے علاوہ جو سروس کا انہوں نے وہاں پہ ایریاز بتائے ہیں ان کے تھرو آئی ہو، پراپر بینکنگ کے چینل کے تھرو آئی ہو، اور آپ نے یہ جتنی بھی اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے آن لائن فائل کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے تمام ریمیٹنسز کا ریکارڈ جو ہے وہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے $100 کا جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لگانا ہے، جو آپ کا سی ای او ہوگا یا اونر ہوگا کمپنی کا، جو یہ کہے گا کہ جو جتنی بھی انفارمیشن میں یہاں پہ فائل کر رہا ہوں وہ بیسٹ آف مائی نالج جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن آپ یہاں پہ سبمٹ کریں گے اس کا جو ہے وہ پاکستان سافٹ ویئر جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پراپرلی جو ہے وہ ایک تھیرو آڈٹ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ جو آڈٹ کیا جائے گا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جتنی بھی آپ کے بک آف اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں وہ رینڈم بیسس پہ چیک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کوئی بھی کیو سی آر ریٹڈ فرم جو ہے اس کی ڈیوٹی بھی لگا سکتا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈاکومنٹس اور کلیمز آپ جمع کرا رہے ہیں ان کو وہ تھاریلی آڈٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اگر ہم پروسیجر کی بات کریں تو اگر آپ آن لائن اپلیکیشن فائل کریں گے، آن لائن اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تھارولی چیک ہوں گے۔ اگر آپ کی اپلیکیشن کسی وجہ سے انکمپلیٹ ہوگی تو وہ آپ کو مطلع کیا جائے گا آن لائن ہی۔ آپ نے آن لائن تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہے جب آپ اپلیکیشن فائل کریں گے۔ اس کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اپلیکیشن فائل کریں گے، اس کے ساتھ جتنی بھی آپ کی ریمیٹنسز ہوں گی وہ بینک سے آپ نے ریمیٹنس سرٹیفکیٹس لینے ہیں، ان کی کاپیز بھی آپ نے ساتھ لگانی ہیں، اپنے ایفیڈیوٹ ساتھ لگانے ہیں، اور جیسے ہی وہ اکاؤنٹ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتی ہے تو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو ہے اسٹیٹ بینک سروس کوآپریشن، اس کے تھرو جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ فنڈز ٹرانسفر کر دے گا۔ پینلٹی بھی اس کے اوپر انہوں نے رکھی ہے، یہ پینلٹی اس لیے رکھی ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی جو فالٹی کلیم ہے وہ نہ کر سکیں۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ شیل بی لائبل ٹو بی پنش ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ، اور اس کے رولز کے تحت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی بندہ جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ کے اندر فراڈ کرے گا، فراڈ کی صورت میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ کو وہ کلیم جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی پاسٹ 3 ایئرس کے دوران آپ نے کلیم لیے ہیں وہ بھی کلیم آپ نے واپس کرنے ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو، اور اس کے علاوہ آپ اگلے 3 سالوں کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں رہیں گے اگر آپ فراڈ کا کسی کیس میں بھی جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آربیٹریشن کمیٹی بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی ٹو ایویلویٹ دا سچ کیسز ٹو ریزالو دا میٹرز کنسرنڈ کلائمنٹ پرائر ٹو دا انٹیمیشن ٹو دا کرمنل پروسیڈنگ کیس آن دا بیسز آف اگینسٹ دا بینیفٹنگ دا کمپنی۔ سو یہ چند جو ہیں وہ سیلینٹ فیچرز ہے، یہ ابھی کرنٹ پالیسی ہے انسینٹیو کی۔ جیسا کہ آپ نے اس کے اندر اگر آپ ٹیک اوے دیکھیں یا موٹی موٹی 3-4 چیزیں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ انسینٹیو گروتھ بیس ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسینٹیو جو ہے یہ صرف جو 6 طرح کی سروسز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صرف ملے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ نے منیمم جو آپ کا تھریش ہولڈ ہے وہ $10,000 ہونا چاہیے، اور یہ اپلیکیشن آپ نے 30 اپریل 2022 سے پہلے آن لائن اپلائی کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے
جتنی بھی آپ کی ریمیٹنسز ہوں گی وہ تھرو بینکنگ چینل ہونی چاہیے، اور وہ ریمیٹنسز پاکستانی روپیز کے اندر بھی کنورٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ انہیں فارن کرنسی میں ہی ریٹین کر رہے ہیں تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے اس کو لینے کے۔ جو بھی آپ ڈاکومنٹس یہاں پہ پرووائڈ کریں گے وہ ڈاکومنٹ شوڈ بی اتھینٹک، شوڈ بی پراپرلی اتھرائزڈ، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ بھی دینا ہے۔ اور اگر اس قسم کی کوئی کنٹراوینشن ہوگی تو وہ آپ کو آن لائن بتائی جائے گی، یا آپ کی کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہوگا تو وہ بھی آپ کو آن لائن جو ہے وہ اسی اپلیکیشن کے تھرو بتا دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں جو اسٹیٹ بینک کی سروس ہے اس کے تھرو پیسے جو ہے وہ آپ کے گیون اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ کسی قسم کی کوئی آپ نے اس میں فراڈ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، یا غلط رپورٹنگ کی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف قانون جو ہے حرکت میں آئے گا، بلکہ آپ کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز بھی چاہی جا سکتی ہیں۔ آپ کے اوپر جو پچھلے 3 سالوں میں آپ نے بینیفٹس لیے ہیں وہ بھی ریورس ہو سکتے ہیں، اور اگلے 3 سالوں کی آپ کے اوپر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ سو احتیاط کریں۔ ایک اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر آپ ایک ایلیجیبل پرسن ہیں، جو ساری باتیں یا ساری کرائیٹیریاز ہم نے بیان کیے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔